السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 اور 9 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک مومن بندے کو ایک ایسی دعا سکھلائی ہے کہ کہیں میرا بندہ غصے، غرور، تکبر یا خوش فہمی میں نہ رہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ رب سے مانگے اے میرے رب لا تزغ، میرا جو ہے دل، قلوبنا میرے دل کو کج نہ کر، ڈھانپنا، اس کو میرے دل کو میں ایسی چیز نہ پیدا کر بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دی۔ اے اللہ، جب تو نے مجھے ایک اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو پھر یہ رحمت مجھ سے واپس نہ لیجیو۔ اے اللہ، مجھے اس پر ثابت قدم رکھیو جو ہدایت تو نے، کیونکہ اچھا کام کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بات ہے، یہ جو دعا ہے تم نے کرتے رہنا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے وَهَبْ لَنَا عطا کر، مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی خاص رحمت سے ہمیں عطا کر، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری حکم کے بغیر نہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607، اس کو سہیل بن سعد نے روایت فرمایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور اسی بات کو صحیح بخاری میں 4207 نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسلمہ اس نے بھی روایت کیا ہے کہ یعنی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، بلا شبہ عملوں کا جو اعتبار ہے یا دار و مدار ہے وہ ایمان پر خاتمے پر ہے۔ بخاری میں یہ جو حدیث ہے، یہ ایک لمبی حدیث کا اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک غزوہ تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جہنمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ حالانکہ وہ جو آدمی تھا وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے لڑ رہا تھا کفار کے خلاف، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، تو ایک صحابی اس آدمی کی ٹو میں نکل پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں دیکھوں اس کا، یہ تو جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، کفار کے ساتھ ازما ہے، تلوار چلا رہا ہے، پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور پیارے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، تو اس کی ٹو میں نکل پڑے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا، لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، تو اس نے اپنی تلوار کی نوک کو سینے پہ رکھا اور اس پر اپنا دباؤ دیا اور تلوار ہاتھ پر نکل گئی، یعنی اس نے مرنے میں جلدی کی، تکلیف ہوگی یا اس نے کیا سوچا، یعنی اس نے مرنے میں جلدی کی، اور مرا کیسے؟ خود اپنی تلوار سینے پہ گاڑی اور تلوار باہر نکل گئی، جس کو دوسرے لفظوں میں خود اپنی جان لے لی یا خودکشی کہہ لیں۔
تو وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو صحابی ٹو میں نکلے تھے، تو آ کے کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے وہ سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، جس آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دوزخی ہے، تو میں نے دیکھا اس طرح اس نے خود اپنی جان لے لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوزخیوں کے سے کام کرتے ہیں حالانکہ وہ جنتی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں حالانکہ وہ دوزخی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ان کا خاتمہ کسی برے کام سے، برائی میں، برے کام میں برا ہو جاتا ہے، اور سارا کیا کرایا ان کا پانی پھر جاتا ہے، اور ان کی یعنی آخرت خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ برے کام کرتے ہیں اور اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کا خاتمہ اچھائی پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور ایمان پہ ہوگا، اچھائی پہ، اور جس کا خاتمہ برائی پہ ہوگا، بری بات پہ ہوگا، بری چیز پہ ہوگا، اگرچہ اس کے جو اعمال ہیں کتنے کس قدر ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اسی لیے یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے اپنے بندوں کو دعا کرتے رہو اللہ سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ایک دفعہ ایمان کی لذت عطا کر دے تو پھر ہمارے دل کو کج نہ کرنا، ہمارے دل کو برائی کی طرف نہ پھیرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، کیونکہ فضل تو صرف تیرے پاس ہے، رحمت تو تیری ہی ہے، تیرے ہی حکم سے ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا اِنَّكَ جامع الناس، اے میرے رب، اِنَّكَ بے شک جامع الناس، تو جمع کرے گا لوگوں کو، لیومن اس دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک نہیں خلاف کرتا، مخالفت نہیں کرتا، یخلف مخالفت نہیں کرتا، خلاف نہیں کرتا، میعاد اس وعدے پر، یعنی جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی قیامت کا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس کا خاتمہ اس اقرار کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا، یعنی جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار کر لیا، تو اس کا خاتمہ بھلائی پہ ہو گیا، اور یہ بھلائی جو ہے اس کو ہر مقام پر کامیاب کر دے گی۔ یعنی یہ بھلائی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے، یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نیکی کر لی، کچھ اچھا بھلا کام کر لیا، کچھ صدقہ خیرات کر لیا، 2-4 نفل نمازیں پڑھ لیں، تو تلاوت کر لی کہ یہ سمجھ لیں کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں اور میں بہتر ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ تھوڑی بہت ہدایت دی ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا، میرے دل میں بغض، اناد، غلط فہمی، غلطیاں، برائیاں پیدا نہیں ہونے دینی، کیونکہ اس کا اختیار اللہ تیرے پاس ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر نماز کے بعد، بلکہ میں نے تو کہیں سے پڑھا تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اگر ہر نماز کی دعا، جسے ہم درود پاک کے بعد رب اجعلنی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ دعا کرتے رہیں، اور مل کر ہم پھر ایک دعا کریں، اور اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین یا رب العالمین۔